السلام علیکم، کیسے ہیں رانو کے دوست؟ آج ہم سنیں گے بادشاہ کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ بہت امیر تھا۔ اس کا محل بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس کے محل میں ہر چیز موجود تھی۔ اس کے پاس بے شمار مال و دولت بھی تھا۔ اسے اپنی دولت پر غرور بھی بہت تھا۔ اسے یا تو اپنی دولت سے پیار تھا یا پھر اپنی بیٹیوں سے۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی بیٹیاں ہر وقت خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوتی اور زیورات بھی پہنے رکھتی۔ بادشاہ خود بھی بڑے بڑے موتیوں سے بنے ہوئے بڑے بڑے ہار پہنتے تاکہ لوگوں پر اس کی دولت کا روب جما رہے۔ ایک دن بادشاہ کو نہ جانے کیا سوچا، اس نے اپنی بیٹیوں کو بلایا۔ پہلے دن بادشاہ نے سب سے بڑی بیٹی مہر جان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو شہزادی کس نے بنایا؟ بڑی شہزادی یعنی کہ مہر جان جانتی تھی کہ بادشاہ کو اپنی تعریفیں بہت پسند۔ شہزادی نے جلدی سے بادشاہ کی تعریفیں شروع کری اور کہنے لگی، آپ ہی ہیں وہ جن کی وجہ سے میں شہزادی بنی۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی شہزادی کو قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ دوسرے دن اس نے اپنی دوسری شہزادی یعنی کہ شہزادی حور جان کو بلایا اور وہی سوال دہرایا کہ آپ کو شہزادی کس نے بنایا؟ شہزادی حور جان بھی اپنے باپ کی عادات سے واقف تھی۔ وہ بھی جلدی سے اپنے بابا کی خوب تعریفیں کرنے لگی اور کہنے لگی، بابا جان یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے شہزادی بنایا اور عیش بھری زندگی عطا کی۔ بادشاہ اس سے بھی بہت خوش ہو گیا اور اسے بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ تیسرے دن بادشاہ نے سب سے چھوٹی شہزادی شہر جان کو بلایا اور اپنا سوال دہرایا۔ شہر جان بھی اپنے والد کو جانتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا باپ اس سے کیا سننا پسند کرتا ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ اس نے جواب دیا، اس دنیا کا ہر کام صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ اسے تو صرف اپنی ہی تعریف سنی تھی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ شہزادی سے ہر چیز لے لیجیے اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر جنگل میں چھوڑ آیا جائے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا اللہ اسے شہزادی کیسے بناتا ہے۔ شہزادی روتی رہی لیکن اس کا جواب نہ بدلا۔ شہزادی جنگل میں اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ کچھ دیر ہی گزری ہوئی کہ 2 بھائی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گھر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے جنگل میں اکیلی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے اور اس سے پوچھنے لگے، آپی آپ کیوں رو رہے ہیں اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھے ہیں؟ شہزادی شہرزاد نے اپنی کہانی سنائی تو دونوں بھائیوں حارث اور حامد نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ شہزادی ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن شہزادی کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کے گھر میں صرف ان کی ماں تھی جو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے والد وفات پا چکے تھے اور دوسرے رشتہ داروں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، اس لیے انہوں نے جنگل کے قریب چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگے تھے۔ بھائیوں نے کہا، آج سے آپ ہماری آپی ہیں، ہم آپ کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ ہم آپ کی طرح امیر تو نہیں ہیں، ہم آپ کو شہزادیوں والا آرام نہیں دے سکتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو خوش رکھیں۔ شہزادی شہر جان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے شہزادی نے ان کی بات مان لی۔
بیٹوں نے ماں سے کہا کہ آپ اور آپی اندر سو جائیں اور ہم دونوں باہر سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر ہم کوئی بندوبست کریں۔ اگلی صبح دونوں بھائیوں نے سوچا کہ ہم اپنی جھونپڑی کو کچھ بڑا کر لیں۔ شہزادی شہرجان بہت پریشان تھی، وہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن بھائیوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ نے ہمیں کوئی بہن نہیں دی تھی، ہم خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہماری بہن بنا کر بھیجا، ہم آپ کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ بھائیوں نے کچھ قرض لیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایک اچھا کمرہ بنا لیں، کیونکہ وہ اپنی بہن کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بھائیوں نے سارا دن زمین کھودی تاکہ ایک اچھا سا کمرہ بن سکے۔ ان کی ماں بھی ان کی مدد کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی شہزادی شہرجان کو کام نہ کرنے دی۔ شہزادی کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے اور اس کا اتنا خیال کر رہے تھے۔ وہ گھر میں چلی گئی، سب کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے لیے وہ سب کو بلانے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بھائیوں نے کافی گہرائی تک زمین کھود دی ہے اور زمین سے بڑے بڑے صندوق باہر نکال رہے ہیں۔ یہ ایک دو نہیں، پورے 10 صندوق تھے جن پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ اس زمین کا کوئی مالک نہ تھا، اس لیے یہ صندوق ان کے ہی تھے۔ لیکن ان صندوقوں میں تھا کیا؟ حارث نے ایک صندوق کا تالا توڑ لیا اور حامد نے دوسرے کا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ صندوق تو قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے دوسرے صندوق بھی کھولے اور سارے کے سارے ہی قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے شہزادی شہرجان کو خوش بخت یعنی عصیب والی قرار دیا اور اب سے شہزادی کا نام خوش بخت ہو گیا۔ جنگل میں اسی جگہ ایک شاندار محل تیار ہو گیا اور شہزادی شہرجان یا پھر شہزادی خوش بخت پھر سے شہزادی بن گئی، اور آج شہزادی پہلے سے کہیں زیادہ بہترین لباس پہنے کھڑی تھی اور زیورات بھی بے شمار پہنے ہوئے تھے، اور اتنے شاندار کہ جتنے اس نے اپنے بابا کے گھر میں بھی نہ پہنے تھے۔ آج ایک بادشاہ سے اس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ تو اپنے خاص مہمانوں کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر اس کے خاص مہمان آ گئے۔ یہ اس کے بابا جان اور اس کی بہنیں تھیں۔ شہزادی نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ سارے شہزادی کو نہ پہچان سکے۔ شہزادی انہیں لے کر الگ کمرے میں چلے گئے۔ بادشاہ یعنی شہزادی کے بابا ہر طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس محل کی شان و شوکت ان کے محل سے کئی گنا زیادہ تھی، اور اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات یہ تھی کہ انہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ وہ تو ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ان کی حیرت اس وقت ختم ہو گئی جب شہزادی شہرجان نے نقاب ہٹایا۔ شہزادی شہرجان بہترین لباس میں زیورات سے لدی ہوئی اتنے بڑے محل میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہ شہزادی تھی جسے بغیر کسی چیز کے وہ جنگل میں چھوڑ آئے تھے۔ آج شہزادی کی بات پوری ہو چکی تھی۔ اللہ نے اسے پھر سے شہزادی بنا اور پہلے سے بھی زیادہ امیر کر دیا تھا۔ بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگی، لیکن شہزادی کو یہ کہاں منظور تھا۔ شہزادی نے بادشاہ اور اپنی بہنوں کو لے کر باہر آ گئی اور عزت سے بٹھایا۔ پھر شہزادی شہرجان کی شادی ہو گئی اور اب وہ شہزادی سے ملکہ بن چکی تھی۔ جی ہاں دوستو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا معلوم ہماری کون سی بات اللہ کو بری لگ جائے
اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے زیادہ امیر ہونا ضروری نہیں۔ اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے تو پھر غربت میں بھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔